وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذا بنا لی اللہ نے ولدن کوئی اولاد سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے کلن سب لہو اسی کے قانتون فرما بردار ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن ولد کا لفظ پیچھے گزرا والدین ٹھیک ہے تو ولد بیسیکلی چائلڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم جنس ہے. اسم جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واحد بھی جمع بھی مذکر بھی مؤنث بھی. جیسے جب چائلڈ لفظ آپ بولتے ہیں تو کیا مراد اس سے لیتے ہیں؟ لڑکی یا لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. جی ہاں بچے کے معنی. تو لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ بیٹا سے ہی کریں گے کیونکہ تفسیر کے معنی میں یہ زیادہ قریب لگ رہا ہے. سبحانہ پاک ہے وہ. اب یہ اسم مصدر ہے. بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں کلن سب کے سب لہو اسی کے لیے قانتون. یہ نیا لفظ. دعا قنوت کبھی پڑھی ہے؟ آتی ہے سب کو؟ کیا سمجھتے ہیں دعائے قنوت کا کیا مطلب ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. ساری زندگی سے پڑھ رہے ہیں آپ, کیا پڑھتے ہیں؟ فرما برداری اطاعت, ٹھیک ہے نا. تو قنوت کا لفظ اس کا روٹ کیا ہے؟ قنوت مصدر ہے, ٹھیک ہے. اور قنوت کا روٹ کیا ہے؟ قاف نون تے, قاف نون تے. تو قانت سے قانتون عاجزی اور انکساری سے عبادت کرنا. اصل میں قنوت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دوام. دوام کس کو کہتے ہیں؟ کنٹینیوٹی, ہمیشہ کی. لیکن 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ. نمبر 1 اطاعت و فرما برداری, نمبر 2 قیام, اور نمبر 3 سکوت. اطاعت و فرما برداری یعنی اللہ تیرے فرما بردار ہیں, جیسے دعائے قنوت میں آپ کہتے بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَلَكَ نُصَلِّ اور پھر وَنَسْجُدُ. تو یہ سب کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اطاعت اور عبادت. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم چھوڑ رہے ہیں ہر اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں ہم, جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہوتے نہیں ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات نہیں ہم سنتے, کہ جو تیری نافرمانی کی طرف ہمیں بلائے. تو قانتون کا لفظ قنوت سے ہے. قنوت کا مطلب 3 ہے. لفظی معنی اس کا دوام ہے, یعنی ہمیشگی کسی چیز پہ. اور اس کی تفصیل میں نمبر 1 اطاعت فرما برداری, نمبر 2 قیام. اب یہ کہاں سے آپ نے معنی نکال لیا قیام کا؟ حدیث میں آتا ہے کیا؟ افضل الصلاۃ طول القنوت. تو افضل الصلاۃ کیا ہے؟ طول القنوت. کیا مطلب؟ لمبا قیام. تو یہاں قنوت کا کیا معنی ہے پھر؟ قیام. اور تیسرا معنی ہے سکوت. ہجرت حبشہ سے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے تو بیچ میں بات بھی کر لیتے تھے.
تو بعد میں پھر حکم آیا قوموا للہ قانتین، یعنی خاموشی سے نماز پڑھو. تو پھر اس کا معنی سکوت بھی لیا گیا، خاموشی، خاموشی، اطاعت اور قیام. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. اب یہ جو قالو ہے یہ کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں. یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کافر لوگ کیا کرتے تھے. مشرک کیا کہتے تھے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، سورۃ النحل آیت 57، کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا رکھی ہیں. فرمایا یہ سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان زمین اس کے ہیں. بیٹے تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں کہ جو خود محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے. کس طرح؟ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی. اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، یعنی دہریہ بننا، ایمان نہ لانا. اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا. سورۃ مریم میں آتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ کوئی یہ پکارے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے تو جائز ہی نہیں ان يتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بھی بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. یہ سورۃ مریم کی آیات تھی 90 سے 93 تک. اور اس بات کی تردید قرآن پاک میں کئی جگہ پر کی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کو ضرورت بھی نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 111 111. اور سورۃ یونس، سورۃ الانبیاء، سورۃ الفرقان، سورۃ الزمر، سورۃ الجن، بہت سی صورتوں میں اس بات کی تردید کی گئی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. اب یہاں اس کی تردید کیوں کی جا رہی، یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ فرقہ بنا ہی اس بیس پر تھا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا، لہذا ہم زیادہ امپورٹنٹ اور ہم ہی حق پر ہیں. یہود کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو سب بنے ہوئے تھے بیٹے. اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا، اور اس بنیاد پر کیا کیا؟ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں افضل جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی. کل لہ قانتون، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. نمبر 1، ہر چیز اس کی ملکیت، ہر چیز ہے ہی اسی کی. اور نمبر 2، ہر چیز اس کی فرما برداری کر رہی، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے. مثلاً کیسے؟ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز، کوئی چیز تو بولے
کیسے فرما برداری کر رہی. یعنی دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے. مثلاً آگ جلاتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنا اوون جلائیں اور وہ فریج کا کام کرے. جی ہاں، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر مثلاً آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں اور گاڑی چلانے لگے تو پتہ چلے نہیں وہ تو پانی بن گیا، تو گاڑی نہیں چلے گی. آپ آگ جلائیں تو وہ ٹھنڈک نکالنے لگے تو کام کیسے چلے گا؟ تو آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز، ایک ایک کوئی ایک بھی مثال ہے، ذرے کو لے لیں، ایٹم کو لے لیں، سیل کو لے لیں انسان کے جسم میں، بڑی سے بڑی چیزوں کو لے لیں، بڑی بڑی گیلیکسیز کو لے لیں، سورج کو لے لیں، چاند، ستارے، ہوا، پانی، بارش، بادل، ہر چیز کل لہ قانت، اس کی فرما بردار ہے. جو ایک بیسک کیریکٹر اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے وہ اس پہ پوری اترتی. اچھا، انسانوں کا ذرا حال کیا ہے؟ ہم بھی بڑے دعوے کرتے ہیں فرما برداری کے. جو ذمہ داریاں اس نے ہم پہ ڈالی ہیں ان کو ہم کس طرح نبھا رہے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو وہاں آپ کو کیا ملتا ہے کہ جس کو جو رول دیا گیا ہے وہ اس کو ادا ہی نہیں کر رہا. ہمارے بھی رولز ہیں نا یا نہیں؟ کون کون سے رولز ہیں آپ کی؟ ماں، بیوی، بیٹی، اور کچھ آپ کے رولز ہیں آپ کے گھر میں، کچھ رولز ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو بحیثیت طالب علم آپ کا ایک رول ہے نا، ایک ذمہ داری ہے نا. اور اگر آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں میں طالب علم بننا ہی چاہتا ہوں تو بات نہیں بنے گی. تو ہر کام کرنے کے لیے ایک بیسک کیریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نکل جائے تو وہ کام ہو نہیں سکتا. کائنات چل رہی ہے اسی بنیاد پر. اگر ایک پتے کے ذمے ایک کام رکھا ہے نا وہ بھی کر رہا ہے. ایک ذرے کے ذمے جو کام رکھا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. کل لہ قانتون، سب فرما بردار ہیں، سب اپنا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں.